چیف جسٹس انکل، میری یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز یہ بلڈنگ ٹوٹنے کا آرڈر واپس لیں۔ ہمارے لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک چیز ڈھونڈ کے نکالی ہے میں نے۔ ایک کیمپین چلی تھی 2021 میں رائٹس فار نسلا ٹاور کے لیے، جس میں نسلا ٹاور کے مکینوں نے باقاعدہ احتجاج کیا۔ نہ صرف احتجاج کیا بلکہ انہوں نے اپنے احتجاج کو ویڈیوز کے ذریعے بھی عوام تک پہنچایا، اعلیٰ حکام تک پہنچایا۔ چیف جسٹس صاحب تک سے اس وقت گزارش کی، بچوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے یہ تک بتایا۔ سنیں گے کیا کہتے ہیں وہ؟ سن پائیں گے؟ سنیے ذرا کیا گزری ان کے سر پر، کیا کیا باتیں انہوں نے کی، کیا گزارشات سامنے رکھی۔ ننھی بچی، یقین کریں وہ بچی نے جو باتیں کی ہیں نا، ذرا آپ سن لیں۔ سنیے کیا کہتی ہے جس وقت یہ نسلا ٹاور گرایا جا رہا تھا، کیا ان کے دل پر گزری۔ سنیے، انہی کی زبانی سنیے۔ چیف جسٹس انکل، میری یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز یہ بلڈنگ ٹوٹنے کا آرڈر واپس لیں۔ ہمارا کسی ایجنسی سے، کسی ادارے سے، ہمارے محترم سپریم کورٹ سے ہمارا کوئی ایسا ڈسپیوٹڈ نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے آرڈر کیا ہے ہم آرڈر کو لبیک کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں پیسے دلائے جائیں۔ ہم یہ ہاتھ جوڑ کے دودھ میں دے کے اس کو خالی کرنے کو تیار۔ مشکل سے میں نے گھر کو لیا، گھر کو فلیٹ لیا میں نے، اور اس کو بنایا ہے، اس کی بنیاد اتنے خوش ہم لوگ ہیں۔ اب میرے بچے میں بھی مجھے کہاں جائیں گے، میری بیٹی بیمار ہو گئی، میرا بیٹا ڈسٹرب ہو گیا، ہم کہاں جاؤں، میں ان لوگ کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس اب کچھ بھی پیسے نہیں ہے۔ یہاں سے سب کرنے کے بعد میں نے یہ فلیٹ لیا۔ میری لاش، میرے بچوں کی لاش، میری بیٹی کی لاش، سب کی لاشیں یہاں سے جائے گی جب توڑنے آپ آئیں گے۔ ہمیں ہمارے پیسے دے دیں اور آپ توڑ دیں۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو جب تک پیمنٹ آپ نہیں کرواتے ہیں تو اس کے اوپر گرانے کے لیے کوئی عمل درآمد بھی نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں علی معظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، بہت شکریہ ان کا۔ نسلا ٹاور کی ایک بار پھر گونج ہے، اور کیوں؟ چونکہ وفاقی آئینی عدالت نے 8 سال پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا نسلا ٹاور کے لیے۔ نسلا ٹاور وہ عمارت جو کہ کراچی کے مصروف ترین شارع فیصل پر واقع، اور اس نسلا ٹاور پر یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا کہ اس نسلا ٹاور کو گرا دیا جائے۔ اب یہ 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس عامر فاروق کی جانب سے، اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ غیر قانونی تعمیرات پر ایکشن صوبائی حکومت کا اختیار ہے، عدلیہ کا نہیں۔ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر سموٹو کا اختیار استعمال کیا گیا۔ لیاری کی ایک عمارت غیر قانونی تھی اور عدالت نے معاملہ پورے شہر تک پھیلا دیا۔ اب عدالت غیر قانونی تعمیر جائز قرار نہیں دے رہی، لیکن کارروائی کے لیے قوانین اور طریقہ کار موجود ہیں۔ فیصلے کو تو واپس لے لیا گیا ہے، لیکن سوالات جنم لے رہے ہیں اس فیصلے کو واپس لینے کے بعد بھی۔ اچھا، اب یہ کیس ہوا کیا؟ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ نسلا ٹاور ظاہر ہے راتوں رات تو نہیں بنا تھا۔ نسلا ٹاور کی بنیاد کب رکھی گئی، کب اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور تعمیر سے پہلے جو تمام مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اداروں سے جو چیزیں آپ نے اپروو کروانی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں کب شروع ہوئیں، اور اس کیس میں کب کیا کیا ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، یہ 2013 سے 2015 کا وقت ہے۔ اب یہ کراچی کے لاگے شارع فیصل کے قریب نسلا ٹاور کی تعمیر شروع ہوئی، اور لوگوں نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اب اس میں بلڈر نے مختلف جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان سے اپنے نقشوں اور تعمیراتی اجازت ناموں کا دعویٰ بھی کیا کہ بھائی جتنے بھی اس کے پاس ہی نقشے موجود ہیں اور جو تعمیرات کا کام وہاں پر ہوا، تو بلڈر کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے تمام چیزوں کو اپروو کروایا تھا، اور پراپر جس طرح SBCA کی جانب سے آپ نے کوئی چیز اپروو کروانی ہوتی ہے، آپ کا پلان ہوتا ہے، آپ کے نقشے ہوتے ہیں، نقشوں کے بعد جو کمپلیشن پلان ہوتا ہے، کمپلیشن فائل بھی آپ کو سبمٹ کروانی پڑتی ہے، جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی آپ نے جو تعمیر کیا ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ پلازا ہے، چاہے وہ ٹاور ہے، وہ بالکل عین اس کے مطابق ہے جو نقشہ جاری کیا گیا تھا۔ پھر 2018 میں بتایا گیا کہ شہریوں کی جانب سے شکایت کی گئی کہ عمارت کا کچھ حصہ سرکاری زمین اور سڑک پر تجاوزات میں شامل ہے۔ پھر یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ یہ بات ہے 2018 کی شہریوں کی جانب سے، لیکن یہاں پر کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نسلا ٹاور کے بالکل بیک پر ایک سابق جسٹس ہیں، ان کا گھر بھی تھا۔ تو شاید کہ اطلاعات یہ بھی کہ پریشانی کیا اس جانب سے آ رہی تھی کہ اچانک یہ معاملہ کیوں اٹھا، کیونکہ بتایا گیا کہ یہ جو نسلا ٹاور ہے، یہ نسلا ٹاور جس جگہ کو غیر قانونی قرار دیا گیا،
نسلا ٹاور کی وہ زمین جو کہ غیر قانونی بتائی گئی تھی وہ تقریباً 341 گز اور باقی 780 گز بالکل صحیح تعمیر. ٹوٹل اس کے جو اسکوائر یارڈ بتائے گئے تو 1021 گز کا یہ پورا پلاٹ بن رہا تھا بشمول اس غیر قانونی پلاٹ کے حصے کے. تو کئی سوالات یہاں پر جنم لیتے ہیں کہ اگر 341 گز غیر قانونی تھا تو پھر اس غیر قانونی جو تعمیرات تھی اس پر فیصلہ جاری کرنا چاہیے تھا, اس غیر قانونی تعمیر شدہ عمارت کے حصے کو ہٹانا چاہیے تھا اس جگہ سے, نہ کہ پوری عمارت کو وہاں پر گرانے کا حکم دیا گیا. خیر اس پر آگے بات کرتے ہیں. جون 2021 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے دوران یہ قرار دیا کہ نسلا ٹاور غیر قانونی تعمیر ہے اور متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. پھر اکتوبر 2021 میں سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور کو گرانے کا حکم برقرار رکھا اور عدالت نے رہائشیوں کو معاوضہ دینے کی ذمہ داری سندھ حکومت اور متعلقہ اداروں پر ڈالی. بھائی فیصلہ تو عدالت کی جانب سے آ رہا ہے, لیکن جو بھرپائی کرے گی اسے حکومت کرے گی اور بلڈر کرے گا. نومبر 2021 عمارت کی گیس, بجلی اور دیگر سہولیات منقطع کی گئیں اور مکینوں کو عمارت خالی کرنے کی ہدایت کی گئی. کیا لوگوں کی مطلب اپنی جمع پونجی ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھر خریدتا ہے کہ میں اس گھر میں جا کر شفٹ ہو جاؤں گا. کیا ہی لوگوں کی حالت ہوگی کہ جس وقت یہ فیصلہ سامنے آیا اور اس فیصلے سے پہلے ان کی بجلی منقطع کر دی گئی, ان کی گیس منقطع کر دی گئی, ان کا پانی بند کر دیا گیا اور وہ مکین پھر بھی وہاں پر رہائش پذیر تھے چونکہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا, ان کے پاس کوئی چھت نہیں تھی. اگر جاتے تو کہاں جاتے, لیکن خیر عدالت کا فیصلہ تھا, کوئی کیا ہی کر سکتا ہے اس سارے معاملے میں. پھر عمارت گرانے کی عملی کارروائی شروع ہوئی اور 15 منزلہ یہ بلند عمارت تھی, اس لیے اسے دھماکے سے نہیں بلکہ مرحلہ وار مشینری کے ذریعے گرانے کا فیصلہ کیا گیا. اور مسلسل ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بڑی بڑی مشینریز وہاں پر آئی تھی اور عمارت گرانے کا وہ سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا. اور آنکھوں کے سامنے جو عمارت ایک بڑی 15 منزلہ یہ عمارت اور مین شارع فیصل پر واقع اور بڑی کوئی ماشاءاللہ خوبصورت بلڈنگ تھی, بڑی زبردست عمارت تھی. اور فلیٹ بھی اس کا ظاہر ہے کہ ایک عام آپ کسی بھی علاقے میں اگر گھر خریدتے ہیں, فلیٹ خریدتے ہیں, فلیٹ آپ کا 2 سے 2.5 کروڑ سے نیچے نہیں ہے, تو پھر مین شارع فیصل پر جو فلیٹ واقع تھا تو اس کی مالیت کتنی ہوگی, ظاہر ہے کروڑوں میں اس کی مالیت ہوگی. پھر وہ 2 بیڈ 3 بیڈ جس طرح اس کی مالیت ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2022 میں کئی ماہ تک جاری رہنے والے آپریشن کے بعد نسلا ٹاور مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا اور نسلا ٹاور زمین بوس ہو گیا اور وہاں سے ایک پلاٹ رہ گیا. پھر اس کا ملبہ بھی مرحلہ وار ہٹایا گیا. اب بات یہ ہے کہ نسلا ٹاور مسمار کیوں کیا گیا. سپریم کورٹ اس میں یہ بتاتی ہے کہ عمارت کا ایک حصہ سرکاری زمین اور سڑک کی حدود میں آتا تھا. تعمیر متعلقہ قوانین اور منظور شدہ نقشوں کے مطابق نہیں. سرکاری اداروں کی غفلت کے باعث غیر قانونی تعمیر مکمل ہو گئی. عدالت نے قرار دیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف قانون پر یکساں عمل ہونا چاہیے, اسی لیے عمارت گرانے کا حکم دیا گیا. تو پہلے مرحلے میں بتایا گیا کہ عدالت کی جانب سے کہ عمارت کا ایک حصہ سرکاری زمین اور دوسرا آپ کا جو سڑک ہے اس کی حدود میں آتا ہے, جو سروس لین تھا اس میں اس کی حدود آتی ہے. تو اگر یہ سرکاری زمین پہ اس کا ایک حصہ آ رہا تھا اور سڑک کی حدود میں سروس لین پر اس کا حصہ آ رہا تھا تو کمپلیشن پلان اس کا جمع نہیں کروایا گیا تھا. اگر کمپلیشن پلان اس کا جمع کروایا گیا تھا اور وہ بھی اپروو تھا تو پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے. پھر تعمیر متعلقہ قوانین اور منظور شدہ نقشوں کے مطابق نہیں تھی, یہ عدالت کی جانب سے ریمارکس آئے. تو پھر وہ نقشوں کے مطابق اگر تعمیر نہیں تھی تو کیا اس کا سروے نہیں کیا گیا تھا؟ سروے کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب یہ سروے اگر نہیں کیا گیا اور سروے کے بعد بھی وہ عمارت تعمیر ہو گئی اور وہاں مکین رہائش پذیر تھے تو پھر سوالیہ نشان تو بنتے ہیں. یہاں سرکاری اداروں کی غفلت کے باعث غیر قانونی تعمیر مکمل ہو گئی, یہ عدالت نے تیسری بات کی. تو سرکاری ادارے کیا سو رہے تھے؟ ویسے تو کوئی بھی کام ہوتا ہے, اگر کسی بھی نارمل علاقے میں آپ کسی گھر کی چھت ڈالیں تو پہلے ہی پولیس والے پہنچ جاتے ہیں کہ چھت ڈل گئی ہے, بریانی تو منگوا لیں, کچھ کھلا دیں. ہوتا ہے نا, ایسا سب کے ساتھ ہوا ہوگا. جس نے اپنا گھر تعمیر کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا. حتی الامکان جب تک آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں یا پھر آپ بڑے پیسے والے ہیں تو پھر قریب نہیں آتے یہ پولیس والے آپ کے نا. اچھا, اب نسلا ٹاور کیس پاکستان کی تاریخ کے نمایاں عدالتی فیصلوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ ایک مکمل رہائشی ہائی رائز عمارت کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کیا گیا, جبکہ عدالت نے متاثرہ فلیٹ مالکان کو معاوضہ دینے کی بھی ہدایت کی. تو کیا معاوضہ مل گیا؟ متاثرین کو پلٹ کر کسی نے پوچھا کہ متاثرین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ متاثرین جن کے کروڑوں کے فلیٹ تھے
وہ کروڑوں کے فلیٹ کے عوض ان کو 1 روپیہ بھی ملا کسی متاثرین کو، چونکہ متاثرین کی امید جاگ چکی ہے. اور اس کیس کے بعد کیونکہ یہ 45 گھرانے جو تھے انہوں نے ہی مل کر یہ پٹیشن فائل کی تھی، اور یہ انہوں نے بتایا تھا یہاں پر کہ ان کے ساتھ کیا ناجائز ہوا ہے یہاں پر، کہ ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، نسلا ٹاور پورا مسمار کر دیا گیا. جو حصہ دیکھیں یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ جو غیر قانونی حصہ تھا آپ اس کو مسمار کر دیتے، آپ اس کو گرا دیتے کہ ہاں بھائی یہ غیر قانونی ہے. لیکن ہوا کس قیمہ پر؟ اب پھر وہی نام میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سابق جسٹس ہیں، پیچھے ان کا گھر لگتا ہے، تو بتایا یہ گیا کہ بھائی شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، اور پھر یہ سارے فیصلے بھی سامنے آ گئے. تو شاید مسئلہ وہ سابق جج صاحب کو ہی ہوگا، اور وہ اتنا مسئلہ بڑھا کہ پورا نسلا ٹاور ہی گرا دیا، نہ کہ وہ غیر قانونی حصے کو گرایا جاتا. اب کیا یہ غیر قانونی عمارت ایک ہی ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی غیر قانونی عمارت کراچی میں موجود نہیں ہے گرانے کے لیے؟ نسلا ٹاور ہی کیوں گرایا گیا؟ نسلا ٹاور پر ہی سارا ملبہ کیوں گرا دیا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا گلشن میں الادین پارک کے بیک والی سائڈ کے اوپر وہاں ریلوے کی زمین پر مون گارڈن قائم ہے، اور مون گارڈن کا فیصلہ بھی عدالت کی جانب سے دیا گیا تھا. اس کو مسماری کا فیصلہ آیا تھا، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہاں پر لوگ رہائش پذیر تھے، لوگوں نے مطالبہ یہ کیا تھا، عدالت میں بیان رکھے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو ساری جمع پونجی یہ فلیٹ میں لگا دی ہم نے، آپ اس کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ پورا مون گارڈن اگر آپ گرا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سروں پر تو چھت نہیں رہے گی. تو یہ فیصلہ لینے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے سروں پر چھت نہیں. فیصلہ واپس لیا، اور فیصلے میں پھر یہ بات سامنے آئی کہ بھائی ٹھیک ہے، جو لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کو رہنے دیا جائے، لیکن اس کے بعد باقی جو دیگر فلیٹس ہیں ان کو آباد نہیں کیا جائے گا، اور جو دکانیں جس طرح سے بنائی گئی تھیں وہ دکانوں کو بھی آباد نہیں کیا جائے گا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مون گارڈن بھی آباد ہو گیا. مطلب وہ غیر قانونی زمین پر پورا مون گارڈن قائم ہے، اس مون گارڈن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مون گارڈن کے مکین آج بھی اپنے فلیٹس میں رہائش پذیر ہیں، نیچے دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں وہاں پر. وہ غیر قانونی جگہ پر سرکاری زمین کے اوپر یہ بندر بانٹ ہوئی اور وہاں پر پورا مون گارڈن تعمیر ہو گیا. لیکن بتانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ غیر قانونی صرف ایک نسلا ٹاور نہیں تھا، اور اگر وہ غیر قانونی بھی تھا تو اس کا ایک حصہ تھا 340 گز، باقی 780 گز وہ تو قانونی تھا. تو قانونی حصے کو کیوں چھیڑا؟ قانونی حصے کو کیوں گرایا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا محرکات تھے؟ اب ان کی بھرپائی کون کرے گا؟ یہ جو کروڑوں روپے جو وہاں جو متاثرین ہیں، اب جو وہاں رہائش پذیر تھے، کروڑوں کے ایک فلیٹ انہوں نے لیے ہوں گے. اب یہ کروڑوں روپے کا معاوضہ کون ادا کرے گا؟ مطلب جو دونوں جانب سے فیصلے تو آ گئے، فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی دے دیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا عمارت کو گرانے کا. اب ایک اور فیصلہ آ گیا وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے. اب اس آئینی عدالت کی جانب سے جو فیصلہ آیا اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو واپس لے لیا کہ بھائی یہ فیصلہ ٹھیک تھا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو تعمیرات غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنا عدلیہ کا اختیار نہیں ہے. اس پورے کیس کے اندر جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں نا جسٹس عامر فاروق صاحب نے، تو تحریری فیصلے میں انہوں نے جو باتیں سامنے رکھی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے عدالت میں نسلا ٹاور کی مسماری سے متعلق 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لیے، اور فیصلے میں کہا گیا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی عدلیہ نہیں، صوبائی حکومت اور مجاز اداروں کا اختیار ہے. صوبائی حکومت اور مجاز اداروں کا یہاں پر نام لیا گیا ہے. تو پھر یہ کام SBCA کو کرنا چاہیے تھا، متعلقہ اداروں کی جانب سے صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ کر دیا گیا. تو خیر کیا اب اس فیصلے کے بعد جس کی جانب سے یہ جس شہری کی جانب سے جو بھی شہری تھا، اب چاہے سابق جج تھے جو بھی تھا، جس شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، تو کیا اس کو عدالت میں بلایا جائے گا کہ بھائی آخر کیوں تمہاری اس پٹیشن کے اوپر ہی اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گیا؟ خیر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں لیاری کی ایک غیر قانونی تعمیر شدہ عمارت کی اپیل زیر سماعت تھی، اور ایک بلڈنگ کا کیس پورے لیاری پھر کراچی شہر تک پھیلا دیا گیا. عدالت نے غیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹس مسمار کرنے کا حکم دیا. تو اب ان احکامات کے بعد ایک نسلا ٹاور ہی گرا، اس کے علاوہ کوئی اور کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئی؟ کوئی اور غیر قانونی عمارت گرتی ہوئی نظر آئی؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی شہر کے اندر کتنی ہی اولڈ سٹی ایریاز کے اندر ایسی عمارتیں ہیں جو کہ مخدوش قرار دی جا چکی ہیں، وہ غیر قانونی ہوئی. ان عمارتوں کو تو ابھی تک نہیں گرایا گیا جو کہ گرنے کے در پہ ہیں، جن کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ملبے گرتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ وہ ملبے کے ٹکڑے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنی جانیں بچاتے ہیں کہ خدا نہ خواصہ ہی ہمارے سروں پر نہ آ گر. انہیں تو نہیں گرایا گیا، پھر نسلا ٹاور ہی کیوں؟ اب یہاں پر جو فیصلہ سامنے آیا اس میں آئینی تقاضے پورے کیے بغیر اپیل میں سموٹو اختیار استعمال کیا گیا،
اور کراچی ماسٹر پلان کے خلاف تمام تعمیرات مسمار کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا کہ بھائی تمام تعمیرات کو مسمار کر دیا جائے جو کہ غیر قانونی ہے۔ آئینی عدالت کسی غیر قانونی تعمیر کو جائز قرار نہیں دے رہی ہے، مطلب یہ بات انہوں نے واضح کر دی ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہ کسی بھی غیر قانونی تعمیرات جو کہیں پر بھی کی گئی ہو اسے جائز قرار نہیں دے رہی، مطلب جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی ہے، غیر قانونی ہے وہ غیر قانونی ہے، لیکن غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے قوانین اور عمل درآمد کا طریقہ کار موجود ہے، اس طریقہ کار کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے ان اداروں سے رابطہ بہت ضروری ہے کہ جس نے کارروائی کرنی، جس ادارے نے کارروائی کرنی ہے وہ ادارہ ہی کارروائی کرنے کا مجاز ہے، سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ اس پر فیصلہ نہیں لے سکتا۔ آئینی عدالت نے احکامات واپس لیتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ یہ تو ہو گئی کیس پر بات۔ اب کیس کے علاوہ یہاں پر جو اب مکین سامنے آئے ہیں، جو متاثرین ہیں، جن متاثرین کی جانب سے مطلب 45 گھرانے تھے، 45 گھرانوں کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی تھی کہ بھائی ہمارے گھرانے اجاڑ دیے گئے، ہمیں سڑک پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے، ہمارے سروں سے چھت چھین لی گئی ہے اور پھر بنیادی حقوق چھین لیے گئے، پانی کا حق چھین لیا گیا، بجلی کا حق چھین لیا گیا، گیس کا حق ان سے چھین لیا گیا، مطلب کسی بھی طرح سے ان کے اوپر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ وہ اس عمارت سے باہر نکل آئے تاکہ اس عمارت کو گرایا جا سکے۔ اتنا پاور کس کی جانب سے؟ کیوں؟ نسلہ ٹاور ہی کیوں؟ بار بار میں یہ سوال سامنے رکھ رہا ہوں کہ نسلہ ٹاور ہی کیوں؟ کیا غیر قانونی عمارت اور کراچی میں موجود نہیں ہے؟ مخدوش عمارتیں اور کراچی میں موجود نہیں ہیں؟ غیر قانونی شادی ہالز موجود نہیں ہیں؟ اب پھر بات کھلتی ہے، پھر وہ سیاسی طرز پر چلا جائے گا اور معاملہ پھر کہا جائے گا کہ یار بہت کراچی کے اندر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی زمینوں پر قبضے کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ تو نہیں گرائے گئے، نہ شادی ہالز گرائے گئے، نہ بینکوٹس گرائے گئے، نہ مالز گرائے گئے، نہ مزید گھر گرائے گئے، ایک نسلہ ٹاور گرا دیا گیا۔ مون گارڈن کیوں نہیں گرایا بھائی؟ ریلوے کے زمین پر قائم ہے نا پورا مون گارڈن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں کے رہائش پذیر لوگوں کو نکال دیں، آپ نے اچھا فیصلہ کیا کہ جو رہائش پذیر لوگ تھے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی کہ بھائی ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، تو جو لوگ نسلہ ٹاور میں رہ رہے تھے ان کی بھی تو زندگی بھر کی جمع پونجی لگی ہوئی تھی، انہوں نے بھی تو کچھ ٹکڑے جمع کر کے ایک اپنے لیے آشیانہ بنانے کا سوچا تھا اور وہ پیسہ لگا دیا نسلہ ٹاور کے اندر، لیکن آپ نے وہ گرانے کا ہی حکم دے دیا۔ خیر وہ متاثرین جو سامنے آئے ہیں، تو متاثرین کی جانب سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نسلہ ٹاور کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ حق پر جانب ہے کہ بھائی دوبارہ تعمیر کر کے دیں۔ اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ اب صوبائی حکومت پر سارا ملبہ آ جائے گا کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت بنا کے دے، بلڈر بنا کے دے، بلڈر اس کی زد میں آ جائے گا کہ بھائی آپ نے کیوں کیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ جو ایک وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا ہے، ایک امید کی کرن جاگی ہے، جو 45 گھرانے ہیں، 45 گھرانے جن 45 خاندانوں کو اجاڑ دیا گیا تھا، ان کے سروں سے چھت چھین لی گئی تھی، اللہ کرے کہ ان کی بھرپائی ہو۔ اچھا ایسی ساری صورتحال کے اندر نا چیئرمین آباد ہیں حسن بخشی صاحب، انہوں نے ایک بڑا زبردست سوال اٹھایا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن 1 کا یہاں پر ایک مثال سامنے رکھی ہے اور ریگولرائز کرنے کی بات کی، اور انہوں نے یہ بڑی بات جو سامنے رکھی کانسٹیٹیوشن 1 کی، کانسٹیٹیوشن 1 کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ کئی غیر قانونی چیزیں قانونی قرار دی گئیں کانسٹیٹیوشن 1 کے حوالے سے، کون سی؟ پھر انہوں نے یہاں مثال کے طور پر بحریہ کا نام سامنے رکھا کہ بحریہ غیر قانونی، کئی اس کے حصے غیر قانونی تھے تو اس کو قانونی قرار دیا گیا نا، ریگولرائز کیا گیا نا۔ کس طرح کیا؟ کانسٹیٹیوشن 1 کے ذریعے کیا گیا۔ پھر بنی گالا ریگولرائز ہوا نا، بنی گالا ریگولرائز ہوا کس طرح سے ہوا؟ کانسٹیٹیوشن 1 کے ذریعے ہوا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نسلہ ٹاور کیوں ریگولرائز نہیں ہو سکتا تھا؟ اسی کانسٹیٹیوشن 1 کا سہارا لے کر جب بحریہ کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں، آپ بنی گالا کو ریگولرائز کر سکتے ہیں، تو آپ نسلہ ٹاور کو بھی ریگولرائز کر سکتے تھے۔ آپ نے کانسٹیٹیوشن 1 کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں اس عمارت کو گرانے کا حکم دے دیا؟ کیوں مسمار کرنے کا حکم دے دیا؟ کیوں 45 گھرانوں کو اجاڑ دیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ آپ ریگولرائز کر سکتے تھے، آپ کے احکامات جاری کر سکتے تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو غیر قانونی حصہ ہے صرف اسی کو مسمار کر دیا جائے، لیکن پوری عمارت کو ہی مسمار کر دیا گیا اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ بجلی، گیس، پانی سب کے کنیکشن بند کر دیے گئے، اور اس صورتحال کے اندر بھی وہاں کے مکین گھروں کے اندر موجود تھے، ہم گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن پھر زبردستی نکالا ان کو وہاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ جانیں پیاری تھی، ورنہ کیا ہوتا؟ کیا ان کے سمیت گرا دیتے اس ٹاور کو؟ شاید لگتا تو ایسا ہی ہے جو معاملہ ہوا۔
لیکن یہ سوالیہ نشان ہے. ان سوالات کے جوابات کون دے گا؟ ادارے دیں گے, سپریم کورٹ دے گی, کون دے گا؟ یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. ریگولرائز ہو سکتا تھا کانسٹیٹیوشن 1 کے ذریعے, لیکن نہیں کیا گیا, گرا دیا گیا. ہماری دعا تو یہی ہے کہ نسلا ٹاور جو متاثرین مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ان کی سنی جائے, ان کی فریاد سنی جائے. اور جب کیس یہاں تک پہنچا ہے, وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے ایک بڑا زبردست فیصلہ سامنے آیا ہے. انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا سپریم کورٹ کا, کہ جو نسلا ٹاور گرانے کا فیصلہ تھا وہ واپس لیا انہوں نے. اب اللہ کرے کہ کوئی ایسا فیصلہ بھی سامنے آیا, اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو, کہ جو معاوضہ ہے وہ متاثرین کو ادا کر دیا جائے, اس کی بھرپائی کر دی جائے. آپ جگہ کی بھرپائی کر سکتے ہیں, جو ذہنی سکون, جو ذہنی کوفت, جس ذہنی مشکلات کا شکار کیا ہوگا آپ نے, اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ کس کرب سے گزرے ہوں گے؟ گھر کا سربراہ, گھر کی خاتون, گھر کے بچے, گھر کے بڑے. جب بجلی آپ نے کاٹی تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کون دل کا مریض ہو سکتا ہے, شوگر کا مریض ہو سکتا ہے, اس گھر میں کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے بجلی کاٹ دیا, آپ نے گیس کاٹ دیا, آپ نے پانی کا کنیکشن کاٹ دیا, سب کچھ بند کر دیا آپ نے. زمین تنگ کر دی ان کے اوپر, بالکل رہائش تنگ کر دی, جیسے وہ کسی اور دنیا کے مخلوق ہوں. مقبوضہ ٹاور بنا دیا, سب کچھ بند کر کے. یہ جو مشکلات سے وہ گزرے ہیں, ان 8 سالوں کے اندر ان پر کیا گزری ہوگی, اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ یہ بھرپائی کر سکتے ہیں؟ بھرپائی کر سکتے ہیں آپ 8 سالوں میں جو گزری ہے ان کے اوپر؟ جواب دیں, جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے. سوالات اٹھیں گے اور اب جوابات دینے تو ہوں گے, کیونکہ اب وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے. اب جواب دینا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, اور ان کی بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اطلاع اور مصدق اطلاع نسلا ٹاور کے پیچھے کس سابق جج کا گھر تھا, کیوں انہیں پریشانی تھی اس نسلا ٹاور سے, کیا پریشانی تھی؟ جواب تو دینا پڑے گا. علی معظم کو اجازت دیجیے. اللہ نے